فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں آپ شرعی احکام سیکھتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بالخصوص جو ہمارے روزمرہ کے احکام ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج بھی اسی طرح کا یہ سلسلہ ہوگا۔ آج کے سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ آج کے سلسلے میں ہم نے پرٹیکولر کوئی موضوع نہیں رکھا کہ کوئی ایک خاص موضوع ہو، بلکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی کئی کالز جمع ہو چکی ہیں، یعنی فیڈ بیک کافی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج آپ کی کالز ہوں گی، اور انشاءاللہ دارالفتہ کے جو اسلامی بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ان کے جوابات ہوں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سلسلے کو انشاءاللہ عز و جل آگے بڑھاتے ہیں۔ تو جس طرح عرض کیا گیا کہ انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے اور ہمارے جوابات ہوں گے۔ تو جو کالز ہیں وہ ارشاد فرمائے کون سی کالز ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فلان اطاری، جویاں قلعہ دیدار مصطفیٰ گجرانوالا سے میں عرض کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی میں کیا فرق ہے؟ نیزی گناہ بھی ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ جی طالب حسین فرام بہاولپور، عورت کا قبرستان میں جانا ممنوع کیوں ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ جی مزید؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شفیق اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھوں پہ کوئی ایسا نام لکھوا لیتا ہے جو مٹتا ہی نہیں ہے، اب مرنے کے بعد اس کا نماز پڑھا جائے گا یا نہیں؟ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ جی حضرت، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہ کے حوالے سے ارشاد فرمائیں، یہ کیا ہے؟ کیا یہ گناہ بھی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکروہ تنزیہ اور مکروہ تحریمی یہ احکام کی 2 قسمیں ہیں۔ ٹھیک۔ مکروہ تحریمی وہ ہوتا ہے کہ جس کا کرنا ناجائز ہوتا ہے، اور اس کے کرنے کے اوپر جو ہے وہ کوئی وعید ہوتی ہے، صحیح، اور اگر یہ عبادت کے اندر داخل ہو جائے صحیح، تو اس عبادت کو یہ ناقص کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس عبادت کا اعادہ ضروری ہوتا ہے، صحیح ہے، اور اس کا کرنا ناجائز ہوتا ہے، اور یہ ناجائز کا ادنا درجہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اوپر کا درجہ حرام ہے، پھر حرام سے نیچے مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی کا ارتکاب جو ہے وہ ناجائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی گناہ ہوتا ہے۔ صحیح، اور اس کے مقابل مکروہ، اس کے جو دوسرا پوچھا سوال کہ مکروہ تنزیہ، مکروہ تنزیہ جو ہوتا ہے یہ شرعاً ناپسندیدہ ہوتا ہے، صحیح، شریعت اس فعل کو پسند نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے کرنے کے اوپر، یعنی اس کے ارتکاب کے اوپر کوئی وعید نہیں ہوتی ہے، صحیح، اگرچہ کہ شرع کو ناپسند ہوتا ہے لیکن اس کے وعید نہیں ہوتی ہے، اور یہ جائز کے درجے میں ہوتا ہے، صحیح، مکروہ تنزیہ جائز کے درجے میں ہوتا ہے، ناجائز نہیں ہوتا ہے۔ صحیح،
تو اس میں بس یہی فرق ہے کہ مکروہ تحریمی ناجائز ہے اور یہ احکام کے اعتبار سے یہ جائز ہے، لیکن شرع کو ناپسند ہوتا ہے۔ ٹھیک، اگر کوئی مثال ارشاد فرما دیں نماز کے حوالے سے جو اب جیسے نماز میں یہ پانچے فولڈ کرنا جی جی مکروہ تحریمی ہے، تو اب اس کا ارتکاب اگر کرے گا تو نماز ناقص ہو جائے گی، اس نماز کو دوبارہ اور پڑھنا اس پڑے گا۔ نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ ٹھیک، تو اس اعتبار سے یہ فعل ناجائز بھی ہوا، صحیح، اس نے عبادت کو ناقص بھی کر دیا ہے، ٹھیک تو یہ ناجائز کے درجے میں مکروہ تحریمی کو ناجائز کہیں گے۔ ٹھیک۔ طالب حسین بھائی تھے ہمارے، عورت کا قبرستان جانا یہ گناہ کیوں ہے، منع کیوں ہے، اس حوالے سے؟ دیکھیے، عورت کا قبرستان جانا گناہ نہیں ہے، منع ہے۔ صحیح، شریعت نے اس کو منع کیا ہے کہ عورت قبرستان نہ جائے۔ صحیح، اس کی جو ممانعت کی دو وجوہات ہیں، ایک ہے تجدید حزن، ٹھیک ہے، یعنی کہ غم کا تازہ ہو جانا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے منع کیا گیا، اور دوسری جو اس کی علت ہے وہ ہے ادب میں کمی، ٹھیک ہے، بے ادبی کا شائبہ۔ صحیح ہے، اب تجدید حزن یعنی غم کا تازہ ہو جانا اس لیے ہے خصوصاً کہ جب میت کا انتقال کا عرصہ بہت قریب ہو۔ صحیح، اب جب عورت جائے گی قبرستان پہ، قبر کو دیکھے گی، تو اس کا جو غم ہے صحیح بات، یہ تازہ ہو جائے تازہ گا، ہوگا، اور جب یہ غم تازہ ہوگا تو پھر آہو بکا ہوگی، رونا دھونا ہوگا، رونا دھونا ہوگا۔ اور ویسے بھی عورتوں کا جو ہے وہ اس حوالے سے، رونے کے حوالے سے دل جو ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، بہت جلدی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی وہ رونا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اب یہ جو جدائی، اب فرض کے کسی کا باپ ہے، کسی کا شوہر ہے، خاوند ہے، اور کسی کا بیٹا ہے، صحیح ہے، تو وہ جو غم ہوتا ہے اس کا، تو وہ دل کے اوپر اس کا غلبہ ہوتا ہے، صحیح، اور عورتوں میں برداشت کی قوت بہت کم ہوتی ہے، صحیح، اور اس طرح حزن یعنی غم کا جدید ہو جانا، تازہ ہو جانا، یہ ان کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے، صحیح ہے، اور پھر یہ غم کا تازہ ہو جانا اس کو کسی ناجائز اور گناہ کے کام میں ڈال دے گا۔ ڈال دے گا، اور دوسری صورت یہ کہ جیسے مزارات اولیاء پر جو ہے وہ جانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہاں پہ ان سے بے ادبی کا شائبہ ہے، شیبہ، یا تو یہ کہ ادب کی حدود کو کراس کر جائیں گی، صحیح ہے، یا پھر یہ کہ بے ادبی کریں گی۔ صحیح ہے، ویسے بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ یعنی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ عورتوں کی عادت میں ہیں، صحیح ہے، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں دو عورتیں بیٹھی ہوں اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ چپ کر کے بیٹھی ہوں تو یہ تو یہ وعید جھوٹ ہے۔ ہوگا، یہ ایک کہا جاتا ہے، صحیح۔ یعنی کہ عورتوں کے بارے میں مشہور ہے، وہ ایک زیادہ تر جو ان کی عادت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے یہ مشہور بات ہے۔ تو اب وہ وہاں پہ اگر اس طرح ان کا اجتماع ہوگا، وہاں پہ جمع ہوں گی، صحیح، تو وہاں پہ یا تو ادب کے معاملے میں حد کراس کر جائیں گے، صحیح ہے، یا پھر اسی طرح بے ادبی کا بے ادبی شائبہ ہوگا۔ ان دو وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ شفیق بھائی تھے ہمارے باب المدینہ سے، بعض اوقات اس طرح کا ایک بنتا ہے کہ اپنے ہاتھ پر نام گنواتے ہیں، لکھواتے ہیں، اگر کسی نے اس طرح کا فعل کیا پھر وہ مٹتا تو ہے ہی نہیں، تو اولا یہ فعل کرنا کیسا، یہ ارشاد فرمائے، اور پھر اگر یہ شخص اس حال میں مر گیا کہ اس کے ہاتھ پر اس کا نام کندہ تھا تو نماز جنازہ اس کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ فعل یعنی ہاتھ کے اوپر یا جسم کے کسی اعضاء کے اوپر سوئی یا کسی چیز کے ذریعے گدوانا، صحیح، لوگ گدواتے ہیں اور پھر اس میں جو ہے وہ رنگ بھر وغیرہ دیتے ہیں، کلر بھرتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گودنے والی عورتیں اور گدوانے والی عورتوں کے اوپر لعنت ارشاد فرمائی ہے، تو اس اعتبار سے ایسے فعل کرنے والے کے اوپر حدیث پاک میں لعنت ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اگر کسی نے اس ناجائز کام کا ارتکاب کر لیا تو اس نے گناہ کبیرہ تو کیا، صحیح، لیکن گناہ کبیرہ کرنے سے مسلمان معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو ہوتا، جاتا، وہ اسلام کے اندر ہی رہتا ہے، مسلمان ہی رہتا ہے گناہ کبیرہ سے۔ اب اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے، صحیح ہے، جنازے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک، لیکن یہ فعل ناجائز ہے۔ اس کا بھی جو ہے وہ فی زمانہ دیکھا دیکھی، یہود و نصارہ کی دیکھا دیکھی، اس کا بھی لوگوں میں آج کل بہت رواج جو ہے وہ چل نکلا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر، اپنے جسم کے مختلف حصوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے نقش و نگار جو ہے وہ کرواتے ہیں، فخر کرتے ہیں اور لوگوں کو نمایاں طور پر دکھاتے ہیں، صحیح، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سٹیٹس والی بات ہے، کوئی مرتبے اور عزت والی بات ہے۔
یہ دنیا داروں کے آگے تو جو ہے سٹیٹس یا عزت یا مرتبے والی بات ہوگی، لیکن شریعت کی نظر میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اتنا بڑا گناہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو ہے وہ لعنت فرمائی ہے یہ گودنے والی اور گدوانے والی عورتوں کے اوپر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا ایک سبب ہے، تو اس لیے اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ امید ہے کہ جنہوں نے سوالات کیے تھے ان کے جواب مل گئے ہیں۔ مزید کالز دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مختار احمد اتاری کاران بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا عرض یہ ہے، کمرے کے جو قالین وغیرہ ہیں اس میں پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، جب یہ سوکھ جائیں تو ان کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی مزید؟ گرمی شریف کا بکرا ہو وہ حلال کر کے دینا زیادہ ثواب ہے یا بیچ کر دینا زیادہ ثواب ہے؟ جی ارشاد۔ مزید؟ محمد طارق اتاری حافظ آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حق مار جو ہے، یہ حق مار کیا غریب امیر کے لیے برابر ہے یا کہ مالیت کے حساب سے دیا جاتا ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی مزید؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نعیم بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو نکاح میں حق مہر کی رقم ہے وہ اسلامی طور پر کتنی ہونی چاہیے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی مزید؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نواز اتاری احمد علامہ صاحب کے بازار میں سے بول رہا ہوں۔ کیا یہ والدہ کی چچا بہن سے نکاح ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ مختار بھائی تھے، کارپیٹ آج کل موسم بھی سرد آ چکا ہے، گھروں میں کارپیٹ وغیرہ بھی مسجدوں میں بھی بچ جاتے ہیں، تو اگر پیشاب کر دیا ناپاک ہو گئے تو سوکھنے کے بعد کیا اس پہ نماز پڑھ لیں؟ کارپیٹ کا حکم یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نمازی طہارت، اور طہارت کی پھر آگے اقسام ہیں کہ نمازی کے جسم کا، کپڑوں کا، اور جس جگہ پر وہ نماز ادا کر رہا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کا پاک ہونا ضروری ہے، شرط ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اب کارپیٹ کے اوپر اگر کسی بچے نے جو ہے وہ پیشاب کر دیا ہے یا وہ نجس ہو گیا، ناپاک ہو گیا کسی بھی وجہ سے، تو کارپیٹ سوکھنے سے پاک نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ اس کی پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس جگہ پہ وہ نجاست لگی ہے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ اس کے اوپر پانی بہایا جائے، اور جب قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں پھر دوسری دفعہ، پھر قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں تو پھر تیسری دفعہ اس کو پانی بہائیں گے کیسے اس پہ؟ یعنی وہ اس کو اٹھانا، اس کو نچوڑنا، سب یہ تو بظاہر نچوڑنے کی تو یہاں پہ بات نہیں ہوئی نا۔ جی، یہ بات کی جا رہی ہے کہ کارپیٹ پائپ لے کر اس پہ پانی بہائیں۔ جی، اس کو وہاں سے اٹھا کے جی، جو اس کا نجس اور ناپاک حصہ ہے جی جی، اس کے اوپر پانی بہا دیں اچھی طریقے سے، پانی کے وہ نجاست کو لے جائے کارپیٹ کے اندر سے۔ اب اس میں یہ کہا گیا کہ قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں، جب اس طرح کیا، آپ ایک دفعہ اس کو اچھی طرح دھو دیا، پائپ سے پانی مار کر اچھی طرح دھو دیا، اب ایک دفعہ قطرے ٹپکنا بند ہو گئے۔ صحیح۔ اب یہ کارپیٹ ایسی چیز ہے جو نچوڑی نہیں جاتی، صحیح ہے، تو یہاں نچوڑنے کی قید نہیں ہے، صحیح ہے، یہاں قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں۔ صحیح ہے۔ جب قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں پھر اسی جگہ کو دوسری دفعہ، پھر جب قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں پھر اسی جگہ کو تیسری دفعہ دھویا جائے، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا۔ تو اب اس کے اوپر بغیر جائے نماز بچھائے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور جو سائل نے سوال کیا کہ اب وہ خشک ہو گیا، تو یہ میں نے عرض کیا کہ خشک ہونے سے پاک نہیں ہوگا وہ، لہٰذا اگر وہ پیشاب خشک ہو گیا، اب اس میں بعض لوگوں میں کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ اس جگہ کے اوپر نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، جائے نماز بچھا کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے کہ بھئی یہ نیچے نہ پاک۔ تو اب اگر جگہ خشک ہو گئی ہے، اس کی بدبو جاتی رہی ہے، اس کے اوپر موٹا کپڑا بچھا کر جس سے اس کی بدبو نہیں آ رہی ہے تو اس کے اوپر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اور یہ تو یہ ہے کہ کوئی چیز بچھا کر، اور اگر پاک ہو گیا تو بغیر کوئی چیز بچھائے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کارپیٹ خشک ہو گیا تو کوئی موٹا کپڑا بچھا کر، جائے نماز بچھا کر اس جگہ کے اوپر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔
ٹھیک ہے. اور اگر جائے نماز نہیں ہے تو پھر اس جگہ کے اوپر اگر دھویا نہیں ہے، پاک اس کو نہیں کیا ہے، تو پھر اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے کہ جس جگہ کے اوپر نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ ناپاک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا، جیسے کمرہ تو بہت بڑا ہے نا، کارپیٹ کے کسی ایک حصے پر وہ پیشاب ہوا، تو کیا اس حصے کی وجہ سے پورا ہی کارپیٹ ناپاک ہوگا یا اس حصے کو چھوڑ دیں ہم؟ دیکھیں، جس حصے کے اوپر ہمیشہ یہ ہے کہ جس حصے کے اوپر نجاست لگتی ہے وہ حصہ ناپاک ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اب یہ کارپیٹ میں یہ ہے نا کہ اب اگر اس کو دھوئیں گے تو وہ پانی ظاہر ہے کہ کمرے میں تو وہ دھلے گا نہیں، کہ یوں تو دھل سکتا ہے کہ وہ نجاست جائے گی، لیکن وہ پانی پھر کارپیٹ کی طرف آئے گا. تو اس لیے اس حصے کو اگر یوں ہے کہ کھڑکی سے نکال کر کسی طریقے سے صرف اس نجاست والے حصے کو نیچے ٹب رکھ کر اوپر سے پانی وغیرہ ڈال کر کیا جا سکتا ہے اچھے طریقے سے، کہ جس سے اس کی جو ہے وہ نجاست پانی بہا کر لے جائے. صحیح. تو پھر اس صورت میں پاک ہو جائے گا. صحیح. نہیں، میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر اس کو ہم نے پاک ہی نہیں کیا اور دوسرا سرا اس کا، ایک سرے پہ پیشاب وغیرہ تھا وہ سوکھ گیا، اب دوسرا سرا اگر اس کا ہے، دیکھیں وہ پوری کارپیٹ، میں نے پہلے عرض کیا نا کہ پوری کارپیٹ ناپاک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جس حصے پر لگی ہے ناپاکی وہی حصہ ناپاک ہوگا. ٹھیک. بہت بہت شکریہ. ہمارے افضل بھائی تھے اور اسی کے ساتھ نعیم بھائی بھی تھے لاہور سے، مرکز الاولیاء سے، حق مہر کے حوالے سے کہ غریب اور امیر کا یہ برابر ہے، اور دوسرا یہی تھا کہ حق مہر ہے کتنا شرعاً، تو دونوں ایک ساتھ ہو جائیں گے. حق مہر کا امیر اور غریب کا کوئی اسلام میں قید نہیں ہے. صحیح. حق مہر عورت کا حق ہے جو عورت کو ادا کیا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ مالداری یا غربت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، کہ یعنی شریعت نے ایسا کوئی ضابطہ مقرر نہیں کیا ہے کہ مالدار اتنا ادا کریں اور غریب اتنا ادا کریں. اور شریعت نے ایسا بھی کوئی ضابطہ مقرر نہیں کیا کہ بھئی یہی حق مہر ہوگا. صحیح ہے. ہاں، یہ ضابطہ مقرر کر دیا ہے کہ یہ اس کی کم از کم لمٹ ہے، اتنی ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اچھا، یہ اتنی ہونی چاہیے یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے، یہ فریقین کی رضامندی کے اوپر ہے. وہ جس کے اوپر راضی ہو جائیں تو وہ جو ہے وہ جس کے اوپر راضی ہو جائیں گے وہ حق مہر ہوگا. صحیح. تو اس لیے اس میں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ مالدار کے لیے اتنا ہے، غریب کے لیے اتنا ہے، بلکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں فریقین کی رضامندی کے اوپر. صحیح. دونوں فریقین جس کے اوپر رضامند ہو جائیں وہ مہر ہوگا، لیکن اس میں شریعت کی حد کو مد نظر رکھنا ہے. صحیح. شریعت نے جو ہے وہ 31.5 گرام چاندی یا جو ہے وہ 10 درہم کی جو مقدار مقرر کی ہے، 31 گرام چاندی یا 10 درہم. صحیح. اب یہ جو مقدار یا 2 تولے 7.5 ماشے، یہ جو مقدار مقرر کی اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. وہ دونوں فریق بھی اس سے کم پر رضامند نہیں ہوں گے، کیونکہ اس میں شریعت کے حق کی جو ہے وہ حق تلفی ہے. صحیح. اس سے زیادہ کے اوپر بھلے اسی حد کے اوپر راضی ہو جائیں یا اس سے زیادہ مقرر کر دیں تو اس کے اوپر شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. بلکہ یہ آتا ہے کہ جب لوگوں نے حق مہر زیادہ رکھنا جو ہے وہ شروع کر دیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ حق مہر کی ایک مقدار مقرر کر دی جائے. صحیح. تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کے مطابق ادا کرتے رہیں. صحیح. یہ جو لوگوں میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اس سے معاشرتی طور پر جو ہے وہ نقصان والا پہلو ہے، جیسا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں. صحیح. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ اعلان فرمایا تو ایک عورت کھڑی ہوئی بڑھیا عرض کی کہ اے عمر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ پڑھی کہ اگر وہ تم نے عورت کو جو ہے وہ ایک کنتار یعنی کہ بہت زیادہ مال بھی دیا ہے، صحیح، تو وہ واپس نہ کرو، تو فرمایا کہ اس میں تو کنتار کا ذکر ہے، صحیح ہے، اور آپ کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں مقرر نہیں کرتا. تو اس لیے کوئی شریعت نے اس والی حد مقرر نہیں کی کہ بھئی اتنا ہی ہونا چاہیے، ہاں یہ مقرر کیے کہ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اور باقی آپس کے جو معاملات ہیں وہ طے کر لیں دونوں فریق. ٹھیک. ہمارے نواز بھائی تھے اور انہوں نے شاید اس طرح کا سوال کیا تھا کہ والدہ کے وصال کے بعد، والدہ کے انتقال کے بعد والدہ کی جو بہن ہے، شاید یہ والد صاحب کے حوالے سے پوچھ رہے ہوں گے، نکاح کے حوالے سے پوچھ رہے تھے. والدہ کی چچا زاد بہن سے جو ہے وہ ان کی بیٹی سے نکاح. تو والدہ کی چچا زاد بہن کی بیٹی سے یا چچا زاد بھائی کی بیٹی سے
نکاح میں تو کوئی ممانت نہیں ہے، صحیح، یعنی یہ ان حرمتوں میں داخل نہیں ہے کہ جس کو قرآن مجید میں حرام قرار دیا گیا ہے، بلکہ اپنی والدہ کی سگی بہن کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے، صحیح، تو چچا زاد بھائی یا چچا زاد بہن تو بہت دور کا رشتہ ہو گیا، تو اس لیے ایسی کوئی ممانت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی حرمت کی کوئی خصوصی وجہ ذہن میں ہے، جیسے بعض دیگر چیزوں سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے کہ بچپن میں جو ہے وہ بچی کو دودھ پلا دیا تھا، اگر کوئی دوسرے اسباب نہیں ہیں تو پھر کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک، ایک صاحب تھے ہمارے، شاید انہوں نے حلال کے حوالے سے کچھ سوال کیا تھا، بکرے کے حوالے سے تھا کہ بکرا زندہ دینا زیادہ ثواب ہے یا حلال کر کے جو صدقہ آج کل کرتے ہیں؟ 11ویں کا بکرا کا سوال تھا کہ یہ زندہ دیں یا حلال کر کے یعنی ذبح کر کے دیں، تو اس میں یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں دیا جا سکتا ہے، شرعاً کوئی قائد نہیں ہے کہ بھئی آپ ذبح کر کے دیں ہاتھ پھیریں یا آپ جو ہے وہ اس کی رقم دیں، لیکن اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ شریعت نے جو صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے یہ فقراء کی حاجت کی وجہ سے دیا ہے۔ اب اگر فقیر کو رقم کی حاجت ہے تو گوشت دے کر اس کی رقم والی حاجت پوری نہیں ہوگی، ظاہر ہے کہ جو حقدار ہے اس نے صرف کھانا ہی تو نہیں ہوتا نا، صحیح بات، پہننا بھی ہوتا ہے، دوائی بھی لینی ہوتی ہے، تو صدقہ دینے میں ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ فقراء کی حاجت کیا ہے، اور فقراء کی حاجت کا سب سے زیادہ جو ہے وہ پورا کرنے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے، تو وہ سیدھی سی بات ہے کہ فقیر کو اگر رقم دے دی جائے گی تو وہ بکرے کی رقم سے اپنی جو ہے وہ 10 طرح کی حاجات پوری کر لے گا، اور اگر آپ اس کو ذبح کر کے دیں گے تو وہ بیچارہ جو ایسا فقیر ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی جو ہے وہ اس کو محفوظ رکھنے کا یا ڈیپ فریزر وغیرہ وہ بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ بھی ضائع ہو جائے، تو وہ ایک وقت کھائے گا بقیہ تقسیم کر دے گا۔ تو اس لیے صدقہ جب بھی کریں، چاہے وہ 11ویں کا صدقہ ہو، 12ویں کا صدقہ ہو، تو اس میں فقراء کی حاجت کا لحاظ رکھا جائے، یوں کہ ان کو اس طریقے سے دینی چاہیے وہ چیز جو صدقہ کی جا رہی ہے کہ جس میں ان کی زیادہ سے زیادہ حاجتیں پوری ہو سکیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو رقم دینا زیادہ بہتر ہے، لیکن ایک شخص کے پاس رقم ہے کھانا نہیں ہے تو اب اس کو کھانا زیادہ دینا جو ہے وہ بہتر ہے تاکہ وہ اپنے کھانے کی حاجات کو پورا کر سکے، تو جو بہتر ہو اس کے لیے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ صحیح، اور یہاں پر میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ اولاً تو صدقہ جب آپ دیں گے تو خونی رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار ہیں آپ ان کو دیکھیں گے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خونی رشتہ کے علاوہ اگر کوئی آپ کا صدقہ اچھا اس کا استعمال ہو جائے تو دعوت اسلامی کے الحمدللہ جامعات پورے ملک میں اور ملک سے باہر بھی ہیں، تو وہاں پر الحمدللہ ہمارے مقیم طلبہ ہوتے ہیں کہ جن کو 3 وقت کا کھانا پیش کیا جاتا ہے، تو یوں آپ کا یہ صدقہ یہاں پر اچھے انداز میں اس کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ مزید کالز دے دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے نکاح کے رواج میں جو ہے نا لڑکی والے اپنی بچی کے لیے جہیز وغیرہ رقم لیتے ہیں، 2 لاکھ 3 لاکھ روپے، کہتے ہیں کہ 2-3 لاکھ روپے میں لے رہا ہوں، اپنی بچی کو سامان وغیرہ اخراجات وغیرہ نکاح کے لیے رقم دوں گا، رہنمائی فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اکرم اطاری ہے، نور کالونی حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو وضو کرتے وقت بندے کلمہ شریف پڑھ لیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے؟ اور یہ پوچھنا ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنے کا جو رواج ہے یہ بہت عام ہے، لوگ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں اکثر اوقات، تو یہ کن صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں کرسی پر نماز؟ اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی مزید۔ منڈی باولدین کوئرہ سے بات کر رہا ہوں، تو یہ میں پوچھنا ہے کہ یہ کہ جو فوتگی ہو جاتی ہے اس میں 10واں یا کل شریف پڑھانا یا چالیہ پڑھانا یہ جائز بات ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کے وقت لوگ بچی سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں نکاح ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی مزید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حبیب اطاری ہے، میں سمنا آباد لاہور سے بول رہا ہوں۔ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ
میں اپنی زکوٰۃ سے مدارس کے طلباء کی کتابوں کے سلسلے میں مدد کر سکتا ہوں؟ یعنی ان کو کتابیں خرید کے دے سکتا ہوں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. پہلا ہمارا سوال یہ تھا اس میں کہ نکاح کا جو رواج ہے لڑکی کو، یعنی ان کے خاندان میں ہوگا کہ 2-3 لاکھ روپے پیش کرتے ہیں کہ اس سے جو لڑکی ہے وہ اپنی ضرورت کی چیزیں لے لے گی، جو بھی سامان ہے. تو یہ اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں، رواج کئی طرح کے ہیں نکاحوں میں. ایک تو ہے کہ لڑکے والے اپنی مرضی سے پیش کر دیں لڑکی والوں کو، تو اس میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. وہ 2 لاکھ پیش کر دیں، 5 لاکھ پیش کر دیں کہ آپ اس سے جہیز کا انتظام کریں. صحیح ہے. تو اس میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو عموماً رواج ہوتے ہیں وہ یہ کہ لڑکی والے تقاضا کرتے ہیں، شرطیں ہوتی ہیں کہ آپ ہمیں 2 لاکھ روپیہ دے دیں، آپ ہمیں 3 لاکھ روپیہ دے دیں. تو اس طرح لڑکے والوں سے یہ طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. صحیح. کہ آپ ہمیں دے دیں، ہمیں یہ بھی کرنا ہے. تو یہ سوال ہے اور بلا ضرورت سوال ہے. صحیح ہے. تو ایک ہے لڑکے والوں کی طرف سے اپنی رضامندی سے دے دیں. صحیح. تو اس میں کوئی شریعت کی قید نہیں ہے، چاہے جتنا بھی دے دیں. ٹھیک ہے. اور یہاں جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ لڑکی والے مانگتے ہیں. صحیح. تو لڑکی والوں کا اس طرح جہیز کا سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور یہ اس طرح کے رسم و رواج کی وجہ سے جہیز کے اس طرح کے 2 لاکھ دے دیں، 4 لاکھ دے دیں، اس وجہ سے معاشرتی طور پر جو نکاح کے معاملات ہیں، جو معاشرتی معاملات ہیں، وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب لڑکا 2 لاکھ لڑکے والوں کی طرف سے 2-4 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، تو وہ لڑکا ایک طرح کا عورت کو اپنا غلام ہی غلام سمجھے گا. بولتا ہے کہ بھئی ہم نے آپ کو جو ہے وہ 2 لاکھ خرید و فروخت. وہ خرید و فروخت تو بالکل ہی ناجائز ہے. کہ آپ کے والد صاحب نے تو ہم سے 2 لاکھ روپیہ دیا تھا، ہم تو 2 لاکھ روپیہ بھرا ہوا ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. اور پھر فرض کیا کہ اگر لڑکی والے لڑکے والوں سے 2 لاکھ کا انتظام کریں گے، تو آج کل کے دور میں کہ پہلے وہ 2 لاکھ کا جہیز کا انتظام کرے، پھر اس کے لیے علیحدہ گھر کا مکان کا انتظام کرے. کیونکہ پھر اس کے بعد یہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ جی ہماری بچی نے اس گھر میں نہیں رہنا، اس کو علیحدہ گھر لے کر دینا ہے. ہماری بچی کو آپ کے گھر کا کھانا پسند نہیں ہے، اس کو آپ نے علیحدہ سے جو ہے وہ گھر کا کھانا اپنے جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے بھی پکانا نہیں جانتی، باہر سے لا کر دینا ہے اس کو. تو یہ سارے اخراجات جو ہیں تو وہ پھر بار ہو جاتے ہیں لڑکے والوں کے اوپر بھی. اور پھر اس سے لڑکے کی زندگی کے اوپر نہیں، لڑکی کی زندگی زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. اور لڑکے کی زندگی یوں افیکٹ ہوتی ہے کہ وہ گھر خراب ہو جاتا ہے اس وجہ سے. اور پھر یہ کہ اب بندہ جس نے نکاح کرنا ہے، جن برادریوں میں اس طرح کا رواج ہے، جس نے نکاح کرنا ہے لڑکے نے، تو اب وہ ساری زندگی جب بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچتا ہے تو تبھی تو جا کر اس سے 2-4 لاکھ روپے اکٹھے ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ 2-4 لاکھ اکٹھے کرتا ہے تو وہ ایج اتنی ہو چکی ہوتی ہے تو لڑکی والے بولتے ہیں کہ یہ بڑھا ہو چکا ہے. تو یہ بیماریاں ہیں ہمارے معاشروں میں. اس طرح کے رسم و رواج جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ مقدس رشتوں کو اور اس طرح کے جو فرائض ہیں کہ جلدی جلدی کریں، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ جن کے جلدی کرنے کا حکم ہے، وہ ہم اس طرح کی غلط رسم و رواج کی وجہ سے ہم نے ان کو مشکل ترین بنا دیا. حالانکہ نکاح اتنا مشکل ترین عمل نہیں ہے، نکاح ایک آسان ترین عمل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا ہے، عرض کی یہ ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ دیا اور فرمایا اس کو بیچ کر اتنے کی جو ہے وہ لے لو، گھر کے کچھ ضروری سامان لے لو، اور اتنے کے جو ہے وہ کچھ چھوارے لے لو اور کچھ خوشبو لے لو، اور نکاح ہو گیا. سبحان اللہ. تو وہ جو سسٹم تھا، وہ جو ایک شرعی طور پر جس کی شریعت ہمیں جس چیز کو آسان کیا ہے شریعت نے. اب دیکھیں اس میں ہمارا ایک کلچر اس طرح بن گیا کہ جس چیز کو شریعت نے آسان کر دیا اس کو ہم نے بہت مشکل کر دیا، خود پریشان ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم خود پریشان ہو رہے ہیں. اچھا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی وہ ہماری جو ہے وہ ناک نہیں رہے گی، وہ کیا بولیں گے کہ اتنے فلاں کی بچی ہے کچھ لے کر ہی نہیں. آپ نے جو اوٹ پٹانگ چیزوں میں پیسہ برباد کرنا ہے، یہی پیسہ اس بچی کو دے دیا جائے، اس بچے کو دے دیا جائے، لڑکے کو دے دیا جائے کہ وہ اس سے اپنا کاروبار سیٹ کر لے، کوئی ذریعہ معاش بنا لے، اور بچی کو دے دیا جائے کہ وہ اس کے پاس جو ہے وہ محفوظ رہے اور مصیبت کے وقت کام آ جائے. تو یہ نہیں کریں گے ہم.
اور فضول کاموں کے اوپر ہم اس طرح خرچ کر دیتے ہیں. نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دراڑیں پڑ جاتی ہیں، گھر کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے رسم و رواج سے خدا کے لیے ہم سب کو جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے، اور ان کو ہمیں رواج نہیں دینا چاہیے بلکہ ان کو ختم کرنا چاہیے. انشاءاللہ مدنی چینل آپ دیکھتے رہیں گے تو ذہن بنتا رہے گا اور انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. ایک سوال تھا کہ وضو کرتے وقت کلمہ شریف پڑھنا کیسا، اور ساتھ ہی کرسی پر نماز کے حوالے سے پوچھ رہے تھے وہ کیا؟ جی، وضو کرتے وقت کلمہ شریف پڑھنا تو جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اس میں تو اب اس میں ایک دوسری بات ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے. صحیح. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت پرانے زمانے کی بوڑھی عورتیں کوئی برتن دھوتی ہیں تو لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے، ہاتھ دھو رہی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اگر ویسے ذکر کی نیت سے پڑھ رہی ہیں صحیح تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. چاہے وہ وضو کرتے وقت چاہے برتن دھوتے وقت. لیکن کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جب تک کلمہ نہیں پڑھیں گے یہ پاک نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے کنسیپٹ ہے یہ درست نہیں. صحیح. یہ کہ بھئی کلمہ، کیونکہ پاکی جو ہے وہ پانی سے حاصل ہوتی ہے، کلمے سے حاصل نہیں ہوتی. صحیح. بعض اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے کہ دھو لیا اور کلمہ نہیں پڑھا تو اس کو دوبارہ دھونا شروع کر دیا کہ وہ کلمہ پڑھنا بھول گئے. تو اسی طرح وضو کرتے وقت کلمہ پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. اور خود احادیث پاک میں ہر اعضائے وضو کو دھوتے وقت، کلی کرتے وقت، ناک میں پانی ڈالتے وقت، منہ کو چہرے کو دھوتے وقت، بازو دھوتے وقت، مسح کرتے وقت، پاؤں دھوتے وقت، ہر جو ہے وہ عضو کو دھوتے وقت کی دعائیں، اور یہ پڑھنا مستحب ہے. صحیح. تو اس کے بعد یہاں تک فرمایا کہ جو وضو کرنے کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے. سبحان اللہ. وہ جس دروازے سے بھی چاہے داخل ہو جائے. صحیح. تو وضو سے پہلے یا وضو کے درمیان ذکر و اذکار کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے. صحیح. کلمہ پڑھے یا وہ جو مستحب جن دعاؤں کو کہا گیا وہ پڑھے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی کا یہ تصور ہے کہ اگر کلمہ نہیں پڑھوں گا تو پھر پاک نہیں ہوں گا، یہ غلط ہے. اس نیت سے یا اس طور پر نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک. ایک کال تھے ہمارے، اس میں دوسرا سوال ان کا رہ گیا، کرسی پر نماز سے متعلق. یہ کرسی پر نماز پڑھنے کی وبا بھی جو ہے وہ بہت عام ہو چکی ہے. اس میں بہت سارے تو عذر والے ہوتے ہیں. صحیح. اور بہت سارے دیکھا دیکھی والے ہوتے ہیں جو بغیر عذر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. دونوں سائڈیں جو نا بالکل کرسیوں سے بھری ہوئی. دونوں سائڈیں مساجد میں آج کل مختص کر دی گئی ہیں کہ بعض اوقات یہ بھی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کرسی بیچ میں کیوں آ گئی ہے، اس کو سائڈ پہ ہونا چاہیے. تو یہ ایک ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ وبا ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو کرسی پر بیٹھتے ہیں کہ وہ غلط کرتے ہیں. اس میں وبا اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ بغیر عذر کے بیٹھتے ہیں. صحیح. اب اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ نماز میں قیام فرض ہے. صحیح. اب اگر کوئی قیام کی قدرت رکھتا ہے اور سجدہ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے، صحیح، تھوڑی سی بیماری ہے، اب وہ سہل پسندی کی وجہ سے فرض، واجبات، عیدین اور فجر کی سنتوں میں اور وتر یہ بیٹھ کر پڑھتا ہے، تو اگر کھڑا ہونے کی قدرت ہے، اگرچہ کہ تھوڑی مشقت کے ساتھ ہے، لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر اس کو خود سے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو دیوار کی ٹیک لگا کر، کسی کا سہارا لے کر، عصا کا سہارا لے کر کھڑا ہو، جتنی دیر تک کھڑا ہو سکتا ہے. بلکہ اتنی طاقت ہے کہ اللہ اکبر، صرف اللہ اکبر کہنے کی قدرت ہے تو اتنی دیر بھی اس کے اوپر کھڑا ہونا فرض ہے. اور یہ اس صورت میں کہ سجدہ بھی کر سکتا ہے تو اب اس کے اوپر کھڑا ہونا فرض ہے. اب دوسری صورت یہ ہے کہ جو کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سجدہ نہیں کر سکتے ہیں. اب سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بیٹھ کر سجدہ کر سکتا ہے یا نہیں. زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرے اور بیٹھے بیٹھے سجدہ کرے. اور اگر زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو اب اس کا کرسی پر بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اور نماز نہیں ہوگی. بلکہ یہاں تک اگر کوئی سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن اتنی طاقت رکھتا ہے کہ 12 انگل اونچی چیز
جو 12 انگل کے برابر اونچی ہو جائے زمین سے، صحیح ہے، موٹی چیز کے جس کے اوپر آسانی سے سجدہ ہو سکتا ہو، صحیح ہے، اس کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے اوپر بھی اگر بیٹھ کر سجدہ کر سکتا ہے تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس چیز کو سامنے رکھ کر جو 12 انگل یا اس سے کم ہو اونچی، لیکن 12 انگل سے زیادہ اونچی نہ ہو، تو وہ اس چیز کو سامنے رکھ کر اس کے اوپر بیٹھ کر سجدہ کرے، یعنی بیٹھے اور پھر اس کے اوپر سجدہ کرے۔ اگر کسی کو اتنی بھی طاقت ہے تو اس کا بھی کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو اس کو سجدہ کرنے کی قدرت حاصل ہے۔ اب جس کو یہ بھی قدرت حاصل نہیں ہے، یعنی کہ 12 انگل یا اس سے کم بلند چیز کے اوپر جو ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے، صحیح، تو اب اس کا چاہے وہ زمین کے اوپر بغیر کرسی کے بیٹھ جائے یا کرسی کے اوپر بیٹھ جائے، کیونکہ اب اس نے اشارے سے نماز ادا کرنی ہے، صحیح ہے، تو اب وہ اشارے سے بیٹھ کر جو ہے وہ کرسی کے اوپر نماز ادا کرتا رہے، تو ایسے اشخاص کے لیے کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز ہے، صحیح، کہ یہ عذر والے ہیں، حقیقی عذر والے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں جو یہ تفصیل بیان کی گئی ہے، اگر اس کا لحاظ نہیں کریں گے تو پھر اپنی نمازوں کو ضائع کریں گے، لہٰذا جو بھی اس طرح بیٹھ کر پڑھنے والے ہیں وہ کسی عالم دین سے، سنی عالم دین سے اپنے اس عمل کی جو ہے وہ تصدیق کروا لیں کہ بھائی یہ صورتحال ہے، تو وہ پھر پوری صورتحال پوچھ کر اس کو بتائیے کہ آپ نے بیٹھ کر پڑھنا ہے یا آپ نے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، کرسی پر بیٹھ کے پڑھنا ہے یا زمین پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، تو اس اپنے عمل کی جو ہے ویریفیکیشن کروا لے، اس کے بغیر جو ہے وہ ہرگز کرسی کے اوپر اس طرح بیٹھ کر نماز نہ پڑھے۔ ہاں، جس کو بالکل بیچارہ سجدہ نہیں کر سکتا، یوں بھی نہیں جھک سکتا ہے، تو اشارے سے اس نے نماز پڑھنی اس کے لیے جائز ہے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ ٹھیک، یعنی نماز اپنے گھر سے آئیں گے، نماز کو ادا بھی کریں گے، لیکن ذرا سی لا علمی کی وجہ سے وہ آپ کی عبادت ناقص ہوگی نہیں، یعنی فرض ادا ہی نہیں ہوگا، تو اس کے لیے پہلے معلومات کر لیں پھر یہ عمل شروع کریں، ایسا نہ ہو کہ برسوں کی عبادتیں ضائع ہو جائیں۔ ایک اور ہمارا یہ تھے کہ نکاح کے وقت بچی سے معلوم نہیں کرتے، شرم کی وجہ سے کہ بچی کو شرم آئے گی۔ بچی سے معلوم کرنا چاہیے، جو بالغ بچی ہے اس کی رضامندی معلوم کرنا چاہیے۔ پچھلے سلسلوں میں تفصیل سے اس کو بیان کیا کہ شریعت نے جب حکم دیا ہے کہ بالغہ سے پوچھا جائے، صحیح، تاکہ اس کی رضامندی بھی شامل ہو۔ صحیح، زندگی بچی نے گزارنی ہوتی ہے، والدین نے نہیں گزارنی ہوتی، صحیح، تو بچی نے جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی رضا کا ہونا ضروری ہے، بہت ضروری، تاکہ وہ جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ صحیح، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بولے کہ بعض میں گھروں میں جیسے جھگڑے ہوتے ہیں تو عورتیں بول دیتی ہیں، اس وقت تو شرم ہوتا ہے، بعد میں بول دیتی ہیں کہ میں نے تھوڑی کیا تھا، میرے تو باپ نے تم سے کروا دیا تھا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اب والد نے کروایا ہے، لڑکی نے جو ہے وہ قبول کر لیا ہے، تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن لڑکیوں کی رضامندی ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ شریعت نے جب ان کو اختیار دیا ہے، اس اختیار کو ہمیں چھیننا نہیں چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو باحیا شرم والی ہوتی ہیں وہ اپنے معاملات والدین پر چھوڑ دیتی ہیں کہ والدین جو کریں گے بہتر کریں گے، لیکن والدین کو پھر بھی اگرچہ لڑکی چھوڑ دے والدین کے اوپر، والدین کو پھر بھی جو ہے وہ اس سے مشاورت کرنی چاہیے، تاکہ وہ اچھی زندگی گزار سکے اپنے دل کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ، جو ہے وہ جس کے ساتھ اس کا نکاح رہا ہے اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے۔ ٹھیک، اپنی زکوٰۃ مدارس کے طلبہ کی کتب میں استعمال ہو سکتی ہیں؟ زکوٰۃ دینے کے لیے یہ شرط ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو۔ صحیح، پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مستحق کو زکوٰۃ جو دی جا رہی ہے اس کے اوپر اس کا قبضہ کروا دیا جائے۔ صحیح، زکوٰۃ مالک بنا دیں، جی، یعنی مالک بنا دیں اس کو۔ زکوٰۃ نقدی کی صورت میں دینا ضروری نہیں ہے، صحیح، زکوٰۃ جو ہے وہ کتابوں کی صورت میں، دیگر اجناس کی صورت میں بھی دی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اب اگر کوئی کتابیں خرید کر طالب علم کو ان کتابوں کا مالک کر دے، مستحق طالب علم کو، تو اس صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ صحیح، اور اگر طالب علم کو مالک نہیں کرتا ہے بلکہ یوں خرید کر دے دیتا ہے مدرسے کو کہ بھئی آپ لائبریری میں رکھ لیں اور طالب علم اس کو پڑھتے رہیں گے جو بھی پڑھنا چاہے،
تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ مستحق کا اس کے اوپر قبضہ نہیں ہوا ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا مدرسے کے طلباء کو اس صورت میں، کتابوں کی صورت میں ان کی مدد اگرچہ کہ زکوٰۃ کی صورت میں وہ کر رہا ہے تو یہ بھی ایک کار خیر ہے۔ صحیح۔ کہ ایک تو زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ فرض کے اوپر عمل ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ اس کی زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ کار خیر میں ہو رہی ہے، صحیح، نیک کام میں خرچ ہو رہی ہے، طالب علم پڑھے گا، پڑھائے گا، جو علم حاصل ہوگا انشاءاللہ اس کو تو ثواب ملے گا علم حاصل کرنے کے اوپر، تو یہ جو سبب بنا اس کے علم کے حصول کا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی اجر و ثواب کے دروازے کھول دے گا، اس کے اجر و ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں بھی میں عرض کروں گا کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جامعۃ المدینہ، جس میں ہزارہا طلباء الحمدللہ مفت درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا ذہن ہے کہ آپ کتابوں کے ذریعے طلباء کی مدد کریں تو جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں کی دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ زکوٰۃ جو کتابوں کی صورت میں آپ ادا کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل شریعت کے تقاضوں کے مطابق انشاءاللہ یہ ادا ہو جائے گی۔ جی کالس دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میں زبیر بول رہا ہوں راول پنڈی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس کچھ پیسے آنے والے ہیں اور وہ اتنے ہیں کہ یا تو میں عمرہ کر سکتا ہوں یا والد صاحب کا قرضہ اتار سکتا ہوں۔ مجھے مہربانی فرما کے جواب مرحمت فرمائیں کہ مجھے دونوں میں سے کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پیارا آپ نے سوال کیا، انشاءاللہ جواب عرض کرتے ہیں۔ جی مزید۔ محمد ایوب اتاری گجرانوالہ سے۔ میرا سوال ہے کہ زید اپنے گھر کے گیس میٹر سے 3 گھروں کو گیس دیتا ہے اور خود بھی استعمال کرتا ہے، جبکہ بل خود نہیں دیتا۔ بل 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، یہ محض رضامندی سے ہے، ایسا کرنا کیسا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی مزید۔ کی شادی ہوئی ہے تو اس کا جو مہر کا ہے وہ مہر کا پیسہ اگر وہ لوگ دیے تو میں جو اس پیسے کو استعمال کر سکتا ہوں یا جو نہیں کر سکتا ہوں، اگر وہ اس پیسے کو جو کہاں لگانا چاہیے ذرا اس کا جواب دیجیے پلیز۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ زبیر بھائی تھے ہمارے پنڈی سے۔ ایک سوال پہلے ہمارا رہ گیا ہے، وہ تیجے اور 40ویں سے متعلق تھا۔ فوتگی کے حوالے سے تھا نا، کہ جب فوت ہو جائے 10واں تیجا 40واں تو یہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی۔ تو جو فوت ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں یہ اصال ثواب کی 10واں تیجا 40واں یہ اصال ثواب کی صورتیں ہیں۔ صحیح۔ تو کسی بھی مسلمان کے لیے اصال ثواب کرنا جائز ہے۔ صحیح۔ چاہے وہ وقت کی تعیین کے ساتھ ہو، یعنی کہ ہم نے تیسرے دن کرنا ہے، چاہے وقت کی تعیین کے بغیر ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ مرنے والے کے جس وقت مرا ہے تو بس اسی وقت اس کو جو کچھ کرنا ہے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں شریعت نے کہا کہ بھئی جو ہے وہ فلاں وقت میں کرنا ہے، اگر اس وقت میں نہیں کیا تو پھر اس کو پہنچے گا نہیں۔ صحیح ہے۔ تو یہ اصال ثواب ہے۔ اصال ثواب چاہے وہ عبادات کا ہو، یعنی کہ جسمانی عبادات کا ہو، چاہے مالی عبادات کا ہو، یہ مسلمانوں کو پہنچتا ہے۔ صحیح۔ اس کے اوپر جو ہے وہ اجماع ہے اہل سنت کا کہ ہمارا اصال کیا ہوا ثواب جو ہمارے عبادت کا ہے یا ہماری مالی جو ہے وہ صدقات کا ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ